السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 میں آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 34 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کشتی جہاز سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتے ہیں تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، بے شک بہت زیادہ صبر کرنے والوں اور بہت زیادہ شکر ادا کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب سمندر میں لوگوں پر سائبانوں، پہاڑوں، بادلوں جیسی موج چھا جاتی ہے تو وہ کفار و مشرکین ایک اکیلے اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی زمین پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو سیدھے راستے پر رہتے ہیں، باقی لوگ پھر شرک کرنے لگتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتا ہے جو غدار اور بڑا ناشکرا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا، اس لیے تم لوگوں کو دنیاوی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تم لوگوں کو اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کل کیا کمائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ لقمان سورہ نمبر 31 میں 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 34 تک۔ آیت نمبر 31-32 بغور کیجئے۔ کشتی جہاز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کشتی کو روک دے، پانی کو روک دے، پانی رک جائے تو کشتی چلے ہی نہیں، کشتی کا چلنا، جہاز کا چلنا دشوار ہو جائے۔ پھر کس طریقے سے کشتیاں چلتی ہیں، جہاز چلتے ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں، سامان لوگ لا رہے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان چلا جا رہا ہے، پھر لوگوں کا انتظام ہے، لوگ سمندر کے اندر جاتے ہیں اور اس کے اندر سے کس طریقے سے موتی نکالتے ہیں، موگرے نکالتے ہیں، زیورات نکالتے ہیں، مچھلی نکالتے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر نشانی ہے بہت زیادہ صبر کرنے والوں کے لیے، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والوں کے لیے۔ تو کشتی بھی، جہاز بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر آگے کہا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب موج چھا جاتی ہے، گھیر لیتی ہے سائبان کی طرح، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہی کو خالص یاد کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ 8 ہجری فتح مکہ، وہ بھاگ گئے تھے مکہ سے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نہ لگے، پھر وہ کشتی پر سوار ہوئے تو کیا ہوا، بہت اہم واقعہ ہے۔ سنن نسائی کتاب تحریم الدم حدیث نمبر 4067۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ، تو طوفان میں کشتی گر گئی۔ فقال اصحاب السفینہ اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاہنا۔ تو کیپٹن نے کہا، پتوار نے کہا کہ دیکھو تم لوگ ایک اللہ کو یاد کرو، تمہارے معبود تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا واللہ لئن لم ینجنی من البحر الا الاخلاص لا ینجینی فی البر غیرہ۔ جب سمندر میں صرف اللہ کام آئے گا تو خشکی میں اللہ ہی کام آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہم ان لک علی عہدا ان انت عافیتنی مما انا فیہ ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی اضع یدی فی یدہ لاجدنہ عفوا کریما فجاء فاسلم۔ تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ اگر میں بچ گیا اور طوفان سے نکل گیا اور کشتی ہماری کنارے لگ گئی اور میں باہر نکل آیا سمندر سے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دوں گا۔ میں نے ان کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا پایا ہے۔ بالآخر وہ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو پتہ ہی چلا جب وہ لوگ بھنور میں پھنستے تھے تو کفار مشرکین بھی ایک اللہ کو پکارتے تھے، اور آج بھی لوگوں کی حالت یہی ہے۔ پھر جب نکل جاتے ہیں تو دوسروں کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 33 بغور کیجئے۔ باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اور سب سے بڑا دھوکہ دینے والا یہ شیطان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں ہے
یہ آخری آیت سورہ لقمان کی 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، قیامت کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہے۔ پھر اسی طرح بارش کا معاملہ ہے، ہاں کہیں کہیں اندازہ بھی ہوتا ہے لیکن ٹوٹل اندازہ نہیں ہوتا، اور اندازہ بھی ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے، آج کل لوگ مشین کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں، لیکن کیا یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا یا کالا ہوگا یا گورا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بیٹا بیٹی کا پتہ لگا لیتے ہیں، کہیں کہیں پر پتہ لگانا بھی غلط ہو جاتا ہے، لیکن یہ پتہ لگانے کا علم اور جانکاری اس کے دماغ میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کل کیا کوئی کمائے گا کوئی نہیں جانتا، کیا معلوم نوکری ہے چلی جائے گی کسی کو پتہ نہیں۔ پھر اسی طریقے سے آدمی کب مرے گا کہاں مرے گا کسی کو پتہ نہیں، موت لکھی رہتی ہے آدمی وہاں چلا جاتا ہے جبکہ پوری لائف کہیں اور گزارتا ہے۔ تو اللہ ہی تعالیٰ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔